بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت پرانے زمانے کا ذکر ہے کہ مصر پر ایک ظالم بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس بادشاہ کا نام فرعون تھا۔ فرعون نعوذ باللہ خود کو خدا کہا کرتا تھا اور لوگوں سے کہتا کہ مجھے سجدہ کرو۔ لوگ اس کے ڈر سے اسے سجدہ کرتے تھے۔ ایک دن اس بادشاہ نے خواب دیکھا۔ اس نے اپنے خواب کی تعبیر معلوم کی۔ نجومیوں نے اسے بتایا کہ ملک میں اس سال ایک بچہ پیدا ہوگا جو بڑا ہو کر بادشاہ کی حکومت کو ختم کر دے گا۔ ظالم بادشاہ نے فوراً حکم دیا کہ ملک میں اس سال جتنے لڑکے پیدا ہوں گے سب کو قتل کر دیا جائے۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اسی سال حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ نے کچھ دن تو انہیں بادشاہ کے سپاہیوں اور جاسوسوں سے چھپایا، مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ بچے کو ایک صندوق میں رکھ کر دریا میں بہا دیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ ساتھ ہی اپنی بڑی بیٹی سے کہا کہ وہ دریا کے کنارے کنارے چلتی رہے اور دیکھیے کہ صندوق کہاں تک جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت دیکھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا صندوق بہتے بہتے فرعون کے محل کے اندر جا پہنچا، جہاں فرعون کی بیوی آسیہ اپنی کنیزوں کے ساتھ بیٹھی تھی۔ آسیہ ایک نیک اور پاک باز خاتون تھی۔ انہوں نے صندوق آتا دیکھا تو کنیزوں سے کہا، اسے کھول کر دیکھو۔ صندوق کے اندر سے ایک خوبصورت اور صحت مند بچہ نکلا۔ حضرت آسیہ بہت خوش ہوئیں کیونکہ ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی۔ فرعون بچے کو قتل کرانا چاہتا تھا، مگر حضرت آسیہ نے کہا، ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے، ہو سکتا ہے یہ ہمیں فائدہ پہنچائے۔ فرعون مان گیا۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں ہی رہنے لگے اور جوانی کی عمر کو پہنچ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کا ظلم اور خود کو خدا کہلوانا سخت ناپسند تھا۔ آخرکار ایک روز اللہ تعالیٰ کے حکم پر آپ علیہ السلام مدین کی طرف روانہ ہو گئے۔ مدین پہنچ کر آپ کی ملاقات حضرت شعیب علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت شعیب علیہ السلام ضعیف ہو چکے تھے۔ ان کی 2 بیٹیاں تھیں، بیٹا کوئی نہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کی 10 سال تک خدمت کی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے خوش ہو کر اپنی بیٹی کی شادی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام کچھ عرصے تک ان کے ساتھ رہے، پھر ایک روز ان کی اجازت سے مصر کے لیے روانہ ہو گئے۔ ایک رات جبکہ بہت سخت سردی پڑ رہی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی بیوی نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا۔ موسیٰ علیہ السلام کی بیوی نے ان سے کہا، کہیں سے انگارہ تلاش کر کے لائیں تاکہ آگ جلائیں کیونکہ مجھے سخت سردی لگ رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام آگ کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ اچانک انہیں دور ایک پہاڑ پر کچھ روشنی سی نظر آئی۔ موسیٰ علیہ السلام اس طرف چل پڑے۔ وہ ایک پہاڑ تھا جسے کوہ طور کہتے ہیں، اور وہ روشنی ایک درخت کے اوپر نظر آ رہی تھی۔ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام اس روشنی کے قریب پہنچے، ایک آواز آئی، موسیٰ جوتیاں اتار دو، تم مقدس وادی طوٰ میں ہو اور میں تمہارا رب ہوں۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی اور مصر جانے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو 2 معجزے بھی عطا کیے۔ ایک معجزہ ان کی عصا یعنی لاٹھی کا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام لاٹھی کو زمین پر مارتے تو وہ ایک اژدہا بن جاتا، اور دوسرا معجزہ یہ تھا کہ جب وہ اپنا ہاتھ بغل میں دبا کر باہر نکالتے تو وہ چمکدار سفید ہو جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ فرعون کے محل میں جا کر اسے توحید کی تعلیم دیں اور شرک سے روکیں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی درخواست پر ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی ان کا مددگار بنا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچے، اسے توحید کی تعلیم دی، اسے بتایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، اور اس کو اپنے دونوں معجزات بھی دکھائے، مگر فرعون نے آپ علیہ السلام کا مذاق اڑایا اور آپ کو جادوگر کہنا شروع کر دیا۔ فرعون نے اپنے وزیر حامان کو حکم دیا کہ وہ بڑے بڑے جادوگروں کو بلوائے۔ ایک عظیم الشان مقابلے کا اعلان کیا گیا۔ مقررہ دن اور تاریخ پر لوگ جمع ہوئے۔ فرعون کے حکم پر بڑے بڑے جادوگر آئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں دعوت دی کہ پہلے وہ اپنے جادو کا مظاہرہ کریں۔
جادوگروں نے اپنی رسیاں زمین پر ڈالی، جادو کے اثر سے وہ سانپ بن کر ادھر ادھر بھاگنے لگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر ڈالا تو وہ اللہ کے حکم سے بہت بڑا اژدہا بن گیا اور اس نے جادوگروں کے تمام سانپوں کو نگل لیا۔ یہ منظر دیکھ کر جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ فرعون نے جادوگروں کو قتل کروا دیا اور جتنے لوگ ایمان لا چکے تھے ان پر بھی بہت سخت ظلم کروائے۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ پہلے ہی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکی تھی۔ وہ فرعون کا ظلم و ستم برداشت نہ کر سکی اور انتقال کر گئی۔ فرعون کے مظالم بڑھے تو اللہ تعالیٰ نے اسے عذاب دینے کا فیصلہ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ اپنی قوم بنی اسرائیل کے ان لوگوں کو جو ایمان لا چکے ہیں انہیں ساتھ لے کر مصر سے نکل جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام سمندر کے کنارے پہنچے تو پتہ چلا کہ فرعون اور اس کی فوج ان کے تعاقب میں قریب پہنچ چکی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی گھبرا گئے۔ پیچھے ظالم فرعون اور اس کی فوج تھی اور سامنے ٹھاٹھے مارتا سمندر۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں تسلی دی اور دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ اپنا عصا سمندر پر مارو۔ عصا سمندر پر پڑا تو پانی پھٹ کر 2 حصوں میں بٹ گیا اور درمیان میں ایک راستہ بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اس راستے پر چل پڑے۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو جاتے دیکھا تو وہ بھی اپنی فوج کے ساتھ اسی سمندری راستے پر چل پڑا۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے سمندر پار کیا، ادھر اللہ تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا کہ وہ پھر سے ایک ہو جائے۔ پانی دوبارہ مل گیا اور راستہ مٹ گیا۔ اب فرعون سمندر کے بیچوں بیچ اپنی فوج کے ساتھ ڈوبنے لگا تو چلایا کہ میں ایمان لاتا ہوں موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ایمان کو قبول نہ کیا اور اسے سمندر میں غرق کر دیا۔ فرعون کی موت کے بعد سمندر نے بھی اسے قبول نہ کیا اور اس کی لاش کو باہر پھینک دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی لاش کو اب تک سلامت رکھا ہے تاکہ آئندہ آنے والے لوگ اس کے انجام سے عبرت پکڑیں اور خود کو خدا سمجھنے اور لوگوں پر ظلم کرنے کی غلطی نہ کریں۔ فرعون کی لاش آج بھی مصر کے عجائب گھر میں موجود ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج کا یہ سچا واقعہ آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ اپنی پسند کے اظہار کے لیے ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے اور نئے آنے والے ممبر سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی کہانی آپ کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔